السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بیٹی کے اوپر بات کرنے کو دل چاہا، میرا موضوع تھا بیٹی، تو میں نے سوچا کہ چلے میں اپنی بیٹی کے روم میں بیٹھ کے آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ گھر میں صرف جو اجالا ہوتا ہے وہ چراغ ہی اجالا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے بھی گھر میں بہت روشنی ہوتی ہے اور اجالا ہوتا ہے۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھر کا مان ہوتی ہیں، یہ بہت پیاری ہوتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ شادی کے بعد جتنا مرضی ان کو کہ دکھ تکلیف پریشانی ہو، یہ اپنے اندر چھپا لیتی ہیں۔ میں کہتی ہوں ان سے بڑا کوئی اداکار نہیں ہے۔ یہ جتنی مرضی تکلیفیں ہوں پریشانیاں ہوں، ان سب کو یہ ایسے اپنے اندر چھپا لیتی ہیں اور اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے اداکاری کرتی ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا دکھ ہے، ہماری پریشانی ہے، اس سے ہمارے ماں باپ کو کوئی دکھ تکلیف ان کو نہ پہنچے۔ اپنے چاہے ان کے دل میں دکھوں کے لاوے پک رہے ہوں، لیکن یہ اپنا دکھ بتا کر اپنے ماں باپ کو دکھی نہیں کر سکتی۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ بیٹیاں قدرت کا ایک انمول تحفہ ہیں۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا کی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہمیں جو بندہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بہت بندہ پسند ہے تو ہم اس کو سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا ہم اس کو گفٹ دیں۔ تو آپ اس بات کا یہ اندازہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے حبیب ہیں، کتنے پیارے محبوب ہیں، اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بیٹیاں عطا کی۔ تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں۔ تو آپ ان کی قیمت کا، ان کی انمول ہونے کا آپ یہ اندازہ کر لیں کہ کتنی انمول ہوتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان کی قدر نہیں کر سکتے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، وہ ہمیشہ جاتے تھے ہم کلام ہونے کے لیے، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میاں، جب آپ اپنے بندے پر بہت مہربان ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو کیا عطا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو میں اس کو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ اگر اور زیادہ مہربان ہو تو پھر کیا عطا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس سے بھی زیادہ، آپ ان سے زیادہ مہربان ہوں ان کے اوپر، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں کسی کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ اپنے باپ کا بازو بن جاؤ، اور جب میں بیٹی عطا کرتا ہوں تو میری قسم میں خود اس کے باپ کا بازو بن جاتا ہوں۔ تو کتنی بیٹی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا خود، یعنی کہ اس کا بازو بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ ان کا ماتھا چومنا، ان کو پیار سے بٹھانا، بہت پیار کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں تو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو یہ ہمارے دین اسلام کا احسان ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس جہالت کو انہوں نے بدلا اور بیٹیوں کو رحمت بنایا۔ اور آج یہ بیٹیاں ہی ہیں جن کو ہم اتنے پیار سے، محبت سے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال کرتے ہیں، ان کے آرام کا، ان کی ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں، اور ان کو ہم لوگ اپنے سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں جتنے حقوق ہمارے اسلام نے دیے ہیں نا عورت کو، اور جتنا ہمارے اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے، کسی مذہب نے، کسی پوری دنیا میں کسی کو اتنی عزت اور اتنی پیار اور محبت اور وفاداری نہیں بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر روپ میں اس کو، عورت کو عزت دی ہے، چاہے بیٹی کا ہو، چاہے بہن کا ہو، چاہے ماں کا ہو، چاہے بیوی کا ہو۔ جتنی اللہ نے اس کو عزت دی ہے اتنا کوئی دنیا میں کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، چاہے ماں کی ہو، چاہے بیٹی ہو، بیوی ہو، بالکل کوئی حقیر سے حقیر سمجھا جاتا تھا، بہت ہی حقیر جانا جاتا تھا، اور ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹیاں ہر ایک کو نہیں دیتا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو بیٹی ملتی ہے۔ بیٹی، میں کہتی ہوں، وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ میں کہتی ہوں اگر جو بیٹے ہیں وہ اولاد نرینہ ہے تو بیٹیاں بھی کسی اولاد نگینہ سے کم نہیں ہیں۔ یہ ایسی چمکدار نگینہ ہوتے ہیں کہ اپنے نگینے سے، اپنی روشنی سے
چاہے میکے میں ہو تو میکا چمکا دیتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں، اور اگر سسرال میں جائیں تو اپنے سسرال کو روشن کر دیتی ہیں۔ بس ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان نگینوں کو ٹھیس نہ لگے، چاہے وہ اپنی ہوں یا پرائی ہوں۔ ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور بہت نازک ہوتی ہیں، دل بھی بہت نازک ہوتا ہے، اور بڑی تھوڑے یعنی کہ چڑیا کی طرح ان کا دل ہوتا ہے، نازک دل ہوتا ہے۔ تو ان کا بہت خیال کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی وجہ سے ہی گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے وہ ان کی، اور ان سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہوتا، ان سے بڑا کوئی وفاشار نہیں ہوتا، کوئی خدمت گزار نہیں ہوتا۔ جتنا درد ان کے دلوں میں ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے سارے فیملی کے لیے، اتنا درد کسی کے دل میں نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ میری امی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کرے۔ ماشاءاللہ وہ بہت اچھی، ہر روپ میں وہ بہت خوبصورت اور بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے ہر روپ میں اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے نبھائی۔ اب اگر وہ ماں کے روپ میں تھیں، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں تھی، چاہے وہ بہن کے روپ میں تھیں، انہوں نے ہر ڈیوٹی میں اپنی بڑی اخلاص کے ساتھ، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، اور بہت ہی جان نچھاور کرنے والی اپنی ڈیوٹی انہوں نے دی۔ انہوں نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل فراموش کر کے اپنی ہر طرح کی تکلیف، دکھ، تھکاوٹ، ہر طرح کی سائڈ پہ رکھ کے، لیکن ان سب رشتوں کو ان کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نبھایا، سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلیں، کہ آج صرف ان کو ہر رشتہ ان کو یاد کر کے رو رہے۔ اور ماشاءاللہ میرے ابو پہ تو اللہ اتنے مہربان ہیں کہ ماشاءاللہ میرے ابو کو اللہ تعالیٰ نے 8 بیٹیوں سے نوازا، اور ایک بیٹی تو بچپن میں فوت ہو گئی، لیکن ہم 7 ماشاءاللہ بہنیں تھیں، اور ابو کہتے تھے یہ میری شہزادی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 رحمتیں دی ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی کہتا تھا نا کہ آپ کو 7 بیٹیاں ہیں، تو ابو کو یعنی کہ کسی نے اس بات میں ذرا تھوڑا سا وہ کرنا، تو ابو بہت ناگواری کا احساس ہوتا تھا ابو کو، اور بڑا ابو ناراض ہو جاتے تھے کہ آپ میری بیٹیوں کو یہ نہ کہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 رحمتیں دی ہیں، میرے گھر میں جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، ان 7 رحمتوں کی وجہ سے ہے۔ تو ابو نے کبھی ہمیں نہیں سمجھا کہ ہمیں احساس دلایا ہو کہ ہم 7 بہنیں، ابو نے ہمیشہ ہمیں شہزادیوں کی طرح رکھا، اور واقعی اگر ابو ہمیں شہزادیاں کہتے تھے تو ابو نے پھر ہمیں ایک بادشاہ کی طرح پالا، کہ وہ ہمارے بادشاہ اور ملکہ، ہمارے ماں باپ ہمیں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے ماں باپ ایک بادشاہ اور ملکہ ہیں، اور ہم ان کی 7 شہزادی ہیں۔ ہر خواہش انہوں نے پوری کرنی، ہماری ہر طرح سے تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، اور بہت پیار سے انہوں نے پالا ہمیں، کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہماری ہر اچھی چیز وہ ہمارے لیے لے کر آئیں۔ اور امی کو بھی بہت پیار تھا، ہم سب سے بہت پیار تھا، اور ہمیشہ انہوں نے یہی چیز آگے ہمیں بھی یہی بیٹیوں سے پیار کرنا، محبت کرنا سکھایا، اور ہمیں امی کو اپنی بیٹیوں سے، آگے ان کی نواسیوں سے، پوتیوں سے، سب سے بہت پیار تھا، اور امی ان کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح، جیسے بچہ بن جاتا نا ایسے بن جاتی تھی۔ اور ہمیں یہ امی کا پیار ہی ہے، یہ امی کا یعنی کہ یہ انہی کی تربیت ہی ہے کہ ہم سب کو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار ہے۔ ہمیں تو سب کو اپنی بیٹیوں سے، ہم تو حالانکہ بیٹوں سے بھی پیار ہے، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، لیکن بیٹیوں کے ساتھ ایک قدرتی طور پہ نا ان کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، ایک بہت پیار ہوتا ہے، دل کرتا ہے ان کو سجانے کو، ان کے کمرے سجانے کو، ان کے جو بھی اچھی چیز ہو، خوبصورت چیز ہو، ان کے لیے لے کے جانے کو دل کرتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ ان کو ہر طرح سے سجا بنا کے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے، اور کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ چھوڑی جائے۔ اور بیٹیاں ایسا انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ خود پیار لیتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ جو یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کے آنسو پونچھتی ہیں، اور ہر دکھ سکھ بانٹتی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت کہا ہے نا، تو آپ یہ سوچیں کہ ایسے نہیں اللہ میں نے کہہ دیا رحمت، واقعی یہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر، اپنے سب رشتہ داروں کے اوپر، سب کے اوپر یہ رحمت کا سایہ کرتی ہیں، اور یہ جتنا دکھ اور جتنا تکلیف ان کو پہنچتی ہے، اب کسی کو اپنے عزیز کو دکھ میں دیکھ کے، پریشان ہو کے دیکھ کے، تو جتنا یہ تڑپتی ہیں اتنا کوئی بھی نہیں تڑپتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو کہا ہے رحمت؟ اللہ نے اسی لیے ان کو رحمت کہا ہے کہ واقعی یہ رحمت ہے، ماں باپ کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ ان کو، ماں باپ کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ ان کے دل میں لگتا ہے، ان کو ان کی تکلیف کا بہت احساس ہوتا ہے۔
اور یہ خود تڑپ تڑپ جاتی ہیں، اور ان کا دھیان یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی ہوں تب بھی ان کا دھیان ادھر ہوتا ہے، اور جب یہ اپنے سسرال جاتی ہیں بیاہ کے تو ان کا دھیان دو طرف بڑھ جاتا ہے، ان کو اپنے گھر سے بھی ان کی پھر ان کا جو دل ہوتا ہے وہ دو جگہ پہ اٹک جاتا ہے، اپنے گھر میں بھی ان کا دل ہوتا ہے اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے گھر کو دیکھنے میں، اور ان کا دھیان پیچھے بھی، ان کا دل پیچھے ماں باپ کے گھر میں بھی لگا رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ پھر بٹ جاتی ہیں، یہ ان کے دل دو گھروں میں بٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ صرف اپنے گھر کا خیال نہیں اس گھر کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور تھوڑی سی ان کو ہو خبر ملے کہ تھوڑی سی کہ کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی پریشانی پہنچی ہے، تو اٹھتی ہوئی جاتی ہیں، یہ اپنے سارے آرام سکون اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے یہ بھاگی جاتی ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ ہماری امی جان کو بھی بہت پیار تھا ہم سب سے، اپنی ساری بیٹیوں سے، آگے ہم سب کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار ہے، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ امی میں نے اپنا روم سیٹ کرنا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بڑے پیار سے اس کے لیے سارا روم سیٹ کیا، ایک ایک چیز میں نے خود اس کے لیے میں نے سجائی اپنے ہاتھوں سے، کچھ یہ باسکٹس وغیرہ جو ساری میں نے سجائی، اور اس کے لیے ایک ایک چیز خود میں نے چوز کی، پسند کی، اور جہاں تک کوشش کی کہ اس کو جتنا سجا سکتی ہوں سجاؤں۔ تو یہ ایک کمرہ نہیں ہے، یہ میں نے اس میں اپنا پیار سجایا ہے، یہ میرا پیار جھلک رہا ہے اس میں سارا، اور میری حالانکہ میرے بیٹے بھی ماشاءاللہ ہیں، اللہ زندگی کرے ساری اولاد کی، وہ بھی میرے سے کوئی خواہش کرتے ہیں، میں ان کی بھی پوری کرتی ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی نے کچھ مانگا ہو اور میرا یعنی کہ میں نے اس کو نہ کر دی ہو، دل ہی نہیں کرتا بیٹیوں کو کسی چیز سے منع کرنے کے لیے، تو یہ اتنی پیاری بیٹیاں اللہ کی اتنی پیاری عنایت ہے، اتنا پیارا انمول تحفہ ہے، تو میرا یعنی کہ میں جتنا بھی بیٹی کے ساتھ کروں مجھے اتنا ہی کم لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے، جس چیز کی خواہش کرے میرا دل ہوتا ہے کہ میں ان کو پورا کروں، اللہ ان کے نصیب بہت اچھے کرے، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ میاں ساری دنیا کی بیٹیاں، اللہ سب دنیا کی بیٹیوں کے سب کے اللہ میاں اچھے نصیب کرے، خوشیاں دے ان کو، کیونکہ میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ جیدی تھی سکھی ادا جگ سکھی، یعنی کہ جب بیٹی سکھی ہوتی ہے تو سارا جگ سکھی ہوتا ہے، اگر بیٹی کو کوئی دکھ تکلیف ہو تو ماں باپ چاہے تخت پہ بیٹھے ہوں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، ان کی خوشی بالکل بھی بے معنی رہ جاتی ہے، اسی لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے خوش اور آباد رکھے، اور ہمارے نبی کو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار فرمایا کرتے تھے، آگے وہ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے، ان کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کوئی اچھی چیز آتی تھی، کچھ اچھا کھانا ہوتا تھا تو ان سے کھایا نہیں جاتا تھا، وہ پہلے اپنی بیٹیوں کے لیے بھیج دیا کرتے تھے کہ وہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں۔ وہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا، کسی نے تحفہ لے کر آیا گوشت کا، تو انہوں نے کہا پہلے فاطمہ کے گھر لے کے جاؤ، میری فاطمہ بھوکی ہوگی، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، تو ہم تو اس نبی کی امت ہیں، تو جو انہوں نے ہمیں درس دیا، جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی، تو اس کے مطابق ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں پورا عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئی اچھی بات کے ساتھ ملیں گے۔